آپ اس اختلافی موضوع میں اگر نہیں پڑھتے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کسی بدعت کو آپ سنت سمجھ کر عمل کر رہے ہیں. ہمارے یہاں کتنے لوگ ہیں آج کل 15 شعبان کو رات بھر جاگیں گے، جو شیعوں کی بنائی ہوئی رات ہے بدعتی. اب جب آپ ان کو سمجھانے اور ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے کہ بھائی یہ بدعت ہے، یہ غلط ہے، تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ ارے نماز ہی تو پڑھتے ہیں نا. قرآن خوانی کو آپ بدعت کہیے، ارے قرآن خوانی ہی تو کرتے ہیں نا. اب انہیں سمجھائیے کہ بھائی بدعت جو ہوتی ہے وہ چوری، ڈکیتی، زنا، بدکاری میں نہیں ہوتی. بدعت ایسی چیز کو کہتے ہیں جو دین کی شکل میں، دین کے نام پر شریعت کا لبادہ اوڑھ کر آتی ہے، نیکی کی شکل میں آتی ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد سے ان لوگوں کو نکالا تھا جو اجتماعی طور پر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء صحابہ میں سے، ان کو سبحان اللہ الحمدللہ سے اعتراض نہیں تھا، اس طریقے سے اعتراض تھا جو انہوں نے اختیار کیا تھا. اس طریقے کو وہ غلط مانتے تھے. سعید ابن مسیب رحمہ اللہ سید التابعین کہلاتے ہیں. انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، فجر کی اذان کے بعد وہ آیا مسجد میں اور سنت پڑھا، 2 رکعت پڑھا، سلام پھیرا، پھر کھڑا ہو گیا، پھر سلام، پھر نماز پڑھا، سلام، پھر اس کے بعد کھڑا ہو گیا. روکا کہ یہ تم کون سی نمازیں پڑھ رہے ہو؟ تو کہا میں بس نوافل پڑھ رہا ہوں. حضرت ابن مسیب رحمہ اللہ نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس وقت کے لیے یہ ہے کہ صرف 2 رکعت سنت پڑھی جائے، بس اس سے زیادہ نہیں، ورنہ تم غلطی کر رہے ہو. تو کہا ارے آج کل جو ہمارے یہاں لوگ جواب دیتے ہیں بدعتی، ارے آپ اتنے بڑے امام عالم ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب دے گا. غور کیجئے، میں نماز پڑھ رہا ہوں تو نماز پڑھنے پر عذاب اللہ مجھے دے گا کیا؟ تو یہ سلف کا منہج، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، منہج، طریقہ یہ اس میں آ رہا ہے. سعید ابن مسیب نے جو اس سے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ نماز پر اللہ تجھے عذاب دے گا، یہ جو طریقہ تو نے اختیار کیا رسول کی مخالفت کا، اس پر تجھے عذاب دے گا اللہ تعالیٰ. امام مالک نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مسجد نبوی سے احرام باندھ رہا ہے. مدینہ میں جو لوگ حج عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کے لیے ذوالحلیفہ میقات ہے، جس کو آج کل ابیار علی کہتے ہیں، وہاں سے احرام باندھا جائے گا. اس سے کافی پہلے مسجد نبوی ہے شہر کے اندر، آپ اور ہم جانتے ہیں، جو لوگ وہاں گئے دیکھے ہیں. اب اس شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف اور آپ کے منبر کے درمیان احرام باندھا. امام مالک نے دیکھا تو کہا، وہ مائک ٹھیک کر رہے ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ اس میں فائدہ نہیں ہوگا، آپ ادھر دیکھیں گے تو. ہاں، اللہ کے نبی امام مالک نے جب اسے دیکھا تو کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ فتنے میں ڈال دے گا. تو اس نے کہا کہ ارے یہ تو اچھی چیز ہے نا کہ آگے سے مجھے احرام باندھنا تھا، میں نے پہلے ہی سے باندھ لیا. تو امام مالک نے کہا کہ اسی لیے تو فتنے کا ڈر ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ وَيُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ انہیں فتنہ پکڑ لے یا دردناک عذاب. فتنے کی 2-3 تفسیریں ہیں، شرک یا دنیا کا عذاب. آج مسلمان دنیا کے عذاب میں مبتلا ہیں. قرآن کی اس آیت اور بعض دوسری نصوص کو سامنے رکھے تو سب سے بڑی بنیادی صاف سیدھی وجہ یہ ہے کہ ہم رسول کے طریقے کے خلاف جا رہے ہیں، بدعت کے مرتکب ہے، اس لیے اللہ کا عذاب آ رہا ہے. ہم کو مارا کاٹا جا رہا ہے، عزتیں چھینی، عزتیں جو ہے عزتوں پر حملہ کیا جا رہا ہے، مال دولت کوئی چیز محفوظ نہیں ہے مسلمان کی. کیوں؟ سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. امام مالک نے وہی بات اس سے کہی. آپ دیکھ رہے ہیں سلف کا منہج کیا ہے. امام سفیان ثوری کا ایک قول در و دیوار پر لکھ دینے والا ہے کہ ان استطعت ان تحک براسک بالحدیث فافعل او کما قال، کہ اگر تم کو یہ طاقت ہو کہ اپنے سر کو جو سیدھا کرنا ہے، سنوارنا ہے، کھجانا ہے، تحک راسک، اپنے سر کو کھجانے کے لیے اگر تمہارے اندر یہ طاقت ہو کہ سر کھجانے کے لیے بھی حدیث کے مطابق عمل کرو، یعنی حدیث کی روشنی میں اپنا سر کھجاؤ، تو ایسا ہی کرو. ہر کام اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق، آپ کی تعلیمات کے مطابق کرو، تبھی اللہ کے یہاں کامیابی ملے گی. یہ ہے سلف کا منہج.